آزمائش آتی ہے صبر آزمایا جاتا ہے، دکھ ایک کو ملتا ہے مگر پرخا سب کو جاتا ہے۔ میرے دوست آج ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر تکلیف آئی ہے تو صرف انہی کا امتحان ہے۔ نہیں میرے دوست، اگر کسی کو بیماری نے گھیرا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے پریوار کا بھی امتحان ہے۔ اگر کسی کو غربت ملی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، ان کے محلے والے کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ غریب اگر کسی کو اللہ نے ایک بندے کو بنایا، اگر غربت دے کر اللہ رب العزت کسی ایک بندے کو اگر آزماتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ تمام معاشرے کو آزماتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف جس کی آزمائش انہی کا امتحان نہیں، میرے عزیز جن کی امتحان ہوتی ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام محلے والے، ان کے تمام گھر والے، ان کے تمام معاشرے کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ آپ اگر جس کے اوپر امتحان آئی ہے تو صرف انہی کو آزمایا جاتا ہے، نہیں۔ آزمائش آتی ہے، صبر آزمایا جاتا ہے، دکھ ایک کو ملتا ہے مگر پرکھا سب کو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ایسا ہرگز نہ سمجھیں۔ اب ذرا غور سے سنیں کہ اللہ جب کسی بندے کو آزماتا ہے تو حقیقت میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی بندے کا امتحان ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی بندے کو آزماتا ہے تو اس کے ساتھ سب کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش ٹھیک اسی طرح ہے جیسے ایک درخت ہوتا ہے کہ اس درخت کا تو جڑ زمین میں ہوتا ہے، لیکن جب شاخیں نکلتی ہے، جب ٹہنیاں نکلتی ہے تو وہ جڑ کی بدولت تمام شاخیں ہرا بھرا رہتی ہے۔ اس جڑ کی وجہ سے تمام شاخوں میں پتے آتے ہیں، تمام شاخوں میں پھل پھیلتے ہیں۔ تو میرے عزیز اسی طرح اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ آزمائش اور امتحان کا جڑ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ جڑے ہیں، ان کا گھر، رشتہ دار، فیملی اور ان کے محلے، ان کے معاشرے، سب کو اللہ پاک آزماتا ہے، سب کو آزمائش میں اللہ مبتلا کرتا ہے۔ ایک بندے کے ساتھ سب کو آزمایا جاتا ہے۔ کسی کی آزمائش میں، کسی کی امتحان میں ان کا مذاق نہ بنائیں، ہو سکے تو ان کا مدد کریں یا تو پھر ان کا سہارا بنیں، لیکن ان کا مذاق مت اڑاؤ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی مال و جان سے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ ان آزمائش میں جنہوں نے صبر کر لیا، ان آزمائش کو جنہوں نے پار کر لیا تو انہیں خوشخبری دے دو۔ اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن ایک جسم کی طرح ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو پورا جسم ہے، مومن کی مثال ایک پورے جسم کی طرح ہے۔ یعنی اگر جب ہمارے جسم کے کسی ایک اعضاء کو، یعنی اگر ہمارے جسم میں، اگر ہمارے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو سر کے ساتھ ساتھ پورے جسم میں بخار طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر ایک دوسرے کسی مومن بھائی پر، کسی اسلامی مومن پر اگر کسی طرح کی آزمائش آئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے والے، ان کے اڑوس پڑوس کے تمام مومین کو ایسی تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر جیسے ایک انسان کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم اس تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوتی ہے، اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیسی آزمائش
ہے جو سب کو آزما دیتی ہے، کسی کے دکھ کو رب، کسی کے دکھ کو رب سب کا امتحان بنا دیتی ہے۔ اگر گھر کے ایک شخص، ایک فرد اگر بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا صرف وہی شخص بیماری میں مبتلا رہتا ہے؟ کیا صرف وہی شخص پریشان رہتا ہے؟ نہیں میرے عزیز، اس شخص کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام افراد، تمام لوگ اس بیمار شخص کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر مالی آزمائش آتی ہے، اگر کوئی کسی کے پاس قرض لے کے جاتا ہے، ان کے محلے والے، ان کے خاندان، ان کے معاشرے کے اوپر یہ تمام چیزیں آزمائش بن کے آتی ہے کہ وہ بندہ اگر تمہارے پاس اپنی مدد کے لیے آیا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بات آتی ہے کہ جا میرے فلاں بندے کے پاس اور جا کے بول اس سے اپنی مدد طلب کر۔ اگر جو بندہ مدد کر دیتا ہے تو وہ آزمائش میں پار ہو جاتا ہے، اور اگر جو بندہ اس کا مذاق بنا دیتا ہے، جو اس کے مذاق اڑا دیتے ہیں، وہ بندہ آزمائش میں پھنس جاتا ہے۔ یاد رکھیں، آج اگر اس پر اب باری آئی ہے تو کل کو ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، لیکن میرے عزیز اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی مال و جان سے، لیکن خوشخبری انہی کے لیے ہوگا جو ان تمام آزمائش میں پار ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز، اگر کوئی جگہ پر سیلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے تو صرف اس جگہ، اس علاقے والوں کے لیے آزمائش نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر ایک دیش میں، ایک پورے کنٹری میں اگر وبا آ جاتی ہے، آفات آ جاتی ہے، قہر نازل ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے قرب و جوار کے، ان کے نزدیک جتنے بھی شہر ہوتے ہیں، جتنے لوگ ہوتے ہیں، جتنے قوم ہوتے ہیں، سب کے اوپر وہ آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ گویا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے اس بندے پر جو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس بندے کو جو میں نے آزمائش میں ڈالا ہے، پریشانی میں ڈالا ہے، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ کون اس کی مدد کرتا ہے؟ تو اللہ ہم کو اور آپ کو مال و دولت اگر دیا ہے تو صرف ہمارے اور آپ کا حق نہیں ہے اس میں، بلکہ اس کے ہمارے ساتھ اس پر اور بھی کسی کا حق ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے تو صرف ہمارا حق نہیں ہے اس پر، ہمارے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کو اللہ رب العزت نے اس کا حقدار بنایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری دے کر آزمایا تو حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی کی بھی آزمائش تھی، تو انہوں نے ثابت قدم رہ کر کے، صبر کا دامن پکڑ کر کے، انہوں نے صبر کر کے یہ اللہ رب العزت کے امتحانات میں پار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دنیا والوں کو ان لوگوں نے بتا دیا کہ میں اللہ رب العزت کی پکی اور سچی بندی ہوں۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو زخمی کیا، زخم میں مبتلا کیا، جب غزوہ احد میں جنگ کرتے کرتے صحابہ کرام زخمی ہوئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ساتھ تمام مدینہ منورہ کے صحابہ کرام اور تمام مدینہ منورہ والوں کی بھی آزمائش تھی۔ تو اس میں کچھ منافقین تھے جو پیچھے ہٹ گئے، جو کلمہ سے مکر گئے، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو کلمہ کے ساتھ ساتھ ڈٹے رہے، کہنے لگے یہ تو میرے جسم میں زخم کے ذرا برابر داغ آئی ہے، اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا، میں محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ تو اصل آزمائش میں کھڑا اترنا ہوتا ہے۔
جب اللہ رب العزت نے خاندان اہل بیت عظام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر کربلا کے میدان میں صبر اور امتحان رکھ دیا تو میرے عزیز وہاں پہ حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھ تمام امت محمدی اور تمام امت مسلمہ کا بھی امتحان تھا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ حق کے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے اور دنیا کی لالچ میں آ کر کے دنیا کی گندی نشہ میں آ کر کے کون بہ جاتا ہے. میرے عزیز آزمائش صرف ایک انسان کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک انسان کے ساتھ سب کو آزمایا جاتا ہے. اسی طرح جب کسی پر غربت آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سب کو آزمایا جاتا ہے کہ لوگ مدد کرتے ہیں یا پھر مذاق اڑاتے ہیں یا طنز کرتے ہیں یا پھر جب اسی طرح کوئی حادثے میں مبتلا ہو جاتا ہے. گویا کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ جو پائی جاتی ہے لوگ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو اس کی تو آزمائش ہوگی اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے. اگر جس کی ایکسیڈنٹ جو حادثے میں مبتلا ہو گیا ان کی تو آزمائش ہے ہی لیکن ان کے ساتھ ان کے قریب کے لوگوں کا بھی امتحان ہوتا ہے ان کا بھی آزمائش ہوتا ہے. جب لوگ اگر کوئی حادثے میں آج کل دیکھا جاتا ہے مبتلا ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے مذاق اڑاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حرکت ہی ایسی ہے. تو میرے عزیز ان کی حرکتوں کی سزا تو ان کو ملی ہے لیکن اب تمہاری حرکت تو یہ کہتی ہے کہ تم نے اس کے حادثے پر ان کا مذاق بنایا ہے. تو میرے عزیز کسی کا مذاق بنانے والوں کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا مذاق بنا دے گا. جب کوئی دنیا میں کسی کا مذاق بنا دیتا ہے تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کا مذاق بنائے گا. تو میرے عزیز ابھی ہمارے پاس وقت ہے ہم خود کو سدھاریں خود کو بدلیں. میرے عزیز ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. اگر کسی کے پاس اگر سیلاب آ جاتا ہے اگر کسی علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے تو صرف اس سیلاب زدگان کو ہی تکلیف نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو بھی آزماتا ہے کہ ان سیلاب زدگان کو کون مدد کرتا ہے اور کون ان کی مال لوٹنے کے لیے دوڑتا ہے. تو میرے عزیز آزمائش سب کے لیے ہوتی ہے سب کو آزمایا جاتا ہے. اب بات دراصل یہی ہے کہ اس آزمائش میں کوئی پار ہو جاتا ہے اور کوئی پھنس جاتا ہے تو آزمائش کا ہی نام اصل زندگی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو صرف آزمائش کے لیے بنایا ہے. تو میرے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان آزمائش میں کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. سبسکرائب